اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ھدی للمتقین۔ وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ وقال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ معزز سامعین اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے سامنے پہلے دو ویڈیو بیانوں میں قرآن پاک کے بارے میں تھوڑا سا اور قرآن پاک سے حاصل ہونے والے تقوی کے بارے میں تھوڑا سا، اور قرآن پاک کیوں نازل کیا گیا رمضان کے خاص مہینے میں، اور 30 دنوں کے روزے کیوں رکھنے کا حکم دیا گیا قرآن پاک میں، اس پر بات ہو چکی ہے۔ آج ہم قرآن کے بارے میں بات کریں گے۔ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ یہ قرآن جو ہے یہ بڑی عزت والا ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ تمہارا رب بڑی عزت والا ہے، کریم ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن بہت سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جبکہ متقی لوگ جو ہیں، جو آپس میں دوستی رکھتے ہیں اللہ کے لیے، وہ ایک دوسرے کے اس دنیا میں بھی صحیح دوست ہوں گے، ہمدرد ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی وہ ایک دوسرے کے اچھے ہمدرد ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن ہے عزت والا۔ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اور بے شک یہ جو قول ہے، یہ جو کلام ہے، یہ کریم رسول کا کلام ہے۔ ہمارے نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیان جو اللہ نے قرآن میں وحی بنا کر اتارا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی حدیث نبویہ کا ذخیرہ جو ہمیں عطا فرمایا، وہ سارا کا سارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو صاحبو، قرآن اللہ پاک جب عزت والا ہے تو اس کا کلام بھی عزت والا ہے، اور جو اس کے کلام کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو بھی عزت والا بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے جنگلات کے جو وزیر تھے ان سے پوچھا کہ جنگلات کا جو ہے نگہبان، حفاظت کرنے والا، ان کے امور کو انجام دینے والا آپ نے آگے کس کو بنایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کو، یا ابن ابزہ ہے یا ابن ابزہ ہے، ان کو بنایا ہوا ہے۔ پوچھا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ جی غلام ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے غلام کو کیوں یعنی کہ اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے؟ تو اس وزیر نے کہا، امیر نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، وہ قرآن پاک کا یعنی کہ کتاب اللہ کا زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنگل بیابانوں میں، ریگستانوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور ان سے باہر بھی میں بکریاں بھیڑیں چرایا کرتا تھا، لیکن میرے والد حضور مجھے پھر بھی مارا کرتے تھے۔ یہ ان کی زندگی تھی۔
جب آپ اسلام لے آئے، قرآن کے اندر غوطہ زن ہوئے، تو ایک بار ادھر ہی سے گزر رہے تھے جہاں کبھی بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے، تو کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عمر کو ان کے والد حضور مارا کرتے تھے، اور اس جگہ پر کھڑا ہو کر کہا کہ اللہ نے مجھے اسلام کی برکت سے اتنا بڑا بنا دیا کہ اللہ کے سوا اب عمر سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہ بات تھی، کوئی فخر کے طور پر نہیں کہا تھا انہوں نے، حقیقت بھی یہی تھی کہ خود فرماتے ہیں قرآن کی برکت سے، اسلام کی برکت سے اللہ نے مجھے آج اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ اللہ کے سوا مجھ سے کوئی بڑا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن نے ان کو عزت دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا حال بھی تو معلوم کرو کہ کیسے کیسے اسلام سے دور کرنے کے لیے، ان کو اسلام سے ہٹ جانے کے لیے اتنی سخت تکلیفیں دیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ جو احد کہتے تھے، اگر وہ زبان سے انکاری بھی ہو جاتے، دل میں تو تسلیم تھا ہی، تو پھر بھی اللہ پاک ان سے راضی ہوتے، ان کے لیے گنجائش تھی۔ لیکن جو ان کے دل میں تھا وہی ان کی زبان پر تھا، اس وجہ سے ان کو بڑی تکلیفیں سہنا پڑیں۔ غلام تھے نا، پھر جب اسلام میں شامل ہوئے، اسلام میں آئے، تو اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا؟ سیدنا کہتے ہیں یہ قرآن نے ان کو عزت دی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلے تمام نبیوں میں، رسولوں میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ داخل ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام جو ہے وہ پکڑی ہوگی، تو پہلے آپ داخل ہوں گے، پھر اونٹنی داخل ہوگی، پھر اس پر بیٹھے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت بلال کو اتنا بڑا رتبہ کس نے عطا کیا ہے؟ اس قرآن پاک نے، جو انہ لقرآن کریم، بے شک کہ یہ بڑی عزتوں والا قرآن ہے۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھو اپنے رب کے نام سے، اس کے کلام کو پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہیں عزتوں والا بنا دے گا۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرۃ الحفاظ، ایک کتاب ان کی وہ بھی ہے سیر اعلام النبلاء، 45 جلدوں میں نے جرمنی میں دیکھی تھی، عربی زبان میں ہے، ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں آیا۔ الحمدللہ کہ مجھے 90% 95% عربی بالکل سمجھ آتی ہے، تو میں نے وہ پڑھی تھی۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تذکرۃ الحفاظ کتاب لکھی ہے، اس میں اکثر لوگ وہ ہیں جو اپنے زمانے میں بیچارے غلام تھے، جب وہ اسلام لائے تو غلامی سے نکل کر قرآن نے، اسلام نے ان کو سردار بنایا، ان کو سید بنا دیا۔ سید کے معنی سردار کے، سردار بنا دیا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی غلام تھے اور کالے تھے، حبشی تھے، ایتھوپیا کے تھے۔ تو جب حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا، اتنا خون بہا تو حجاج نے حیرانگی میں اتباع سے پوچھا، جو ڈاکٹر تھے اس وقت کے، کہ اتنا خون تو کبھی ہم نے پہلے کبھی کسی کا بہتا دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اے امیر المومنین، حجاج سے کہا کہ اس بندے کے دل و دماغ میں ذرہ برابر بھی موت کا خوف نہیں تھا، اس لیے اس کے جسم سے اتنا خون شہادت کے بعد نکلا ہے، قتل ہونے کے بعد نکلا ہے۔ اور جو بندہ ڈر رہا ہوتا ہے اس کے جسم سے اتنا خون نہیں نکلتا، کیوں کہ وہ ڈر سے، خوف سے سوکھ چکا ہوتا ہے۔ تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اتنا بے خوف کس کتاب نے کیا؟ قرآن پاک نے کیا۔ سید کہتے ہیں، تفسیروں کے اندر ان کی بات مانی جاتی ہے، ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ ان غلاموں کی اتباع کرتا ہے،
ان کے حالات پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بھی ویسا بن جاؤں، ان جیسی عبادتیں کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی ان جیسا عزت دار بن جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، تذکرۃ الحفاظ میں اکثر جو بڑے بڑے علماء محدثین ہیں وہ سارے کے سارے غلام تھے۔ جب انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا دل و دماغ لگایا، اللہ نے ان کو عزت کی چوٹیوں پر، بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر، عزت کی چوٹیوں پر ان کو بٹھا دیا تھا۔ اور یہ نہیں کہ وہ اپنے زمانے میں عزتوں والے تھے، قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے ان کی عزت اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جس کو اسی ماہ کے اندر نازل کیا گیا تھا، اور یہ وہی ماہ ہے جس میں ہم 30 دن پریکٹس کر کے قرآن کو تھوڑا تھوڑا سا غور سے پڑھیں، ہمیں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اور ہم اپنی اٹھک بیٹھک جو ہے ہم ان لوگوں سے رکھیں جو متقی ہیں، جو سچے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی والوں کے ساتھ اپنی نشست و برخاست رکھیں تو ہم تقوی والے بن جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، الرجل علی دین خلیلہ، دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم، ہر دوست ایک دوسرے کی اپنے دوست کی روش پر یا اس جیسی حرکتوں پر ہوا کرتا ہے۔ فلینظر احدکم، تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھ لے، یہ جان لے۔ فلینظر احدکم من یخالل، کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ حضور نے کرم فرمایا، کریم رسول نے اپنی امت پر کرم فرمایا کہ ایسی ایسی باتیں بتلا گئے ایک ایک جملے میں کہ معاشروں کے معاشرے سدھرتے چلے جائیں۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، پس تم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایک دوسرے، جو دنیا میں ایک دوسرے کے دوست تھے، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو تقوی والے تھے، جو سچے تھے، جن کی اٹھک بیٹھک اللہ کے لیے آپس میں دوستی تھی، وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ زخرف کی یہ آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس کے ذیل میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ قیامت کے دن، اور جو دنیا میں بھی ایک آدمی نیک مرتا ہے نا، تو جب اللہ پاک اس کو اس کا مقام دکھاتے ہیں تو وہ اللہ پاک سے مخاطب ہو کہتا ہے اللہ میرا فلاں دوست تھا، مجھے ان باتوں کی، آخرت کی، تیری کتاب کی، تیرے دین کی اور تیری ترغیب دیتا تھا، اے اللہ اس کی وجہ سے مجھے یہ کچھ مل گیا، اے اللہ تو اس بندے کو دنیا میں جو ہے اس کو بھی اسی راستے پہ چلائے رکھ تاکہ وہ آ کر مجھ سے مل جائے۔ لمبی حدیث ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم متقی لوگوں کے پاس بیٹھیں، اور متقی لوگوں کے پاس بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تو قرآن پاک کے ساتھ بیٹھیں، ایک صفحہ روزانہ کھول کے بار بار پڑھیں، تفسیر دیکھیں، حدیث میں اس آیت کے متعلق کیا کہا گیا ہے، اس لفظ کے مترادف الفاظ یا اس کے ہم معنی الفاظ قرآن کی کن کن آیتوں میں، اپنے صورتوں میں آئے ہوئے ہیں، ان کے معنوں کو آپ ملا کر ایک نیا معنی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو جو قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ سے جڑ گیا، اللہ کے کلام سے جڑ گیا، اللہ پاک اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ یہ جو ہدایت ہے، اللہ ذہنوں میں، دلوں میں، دماغوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جو اللہ پاک کی تابعداری کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، ان سے انسان اللہ کی دی ہوئی ہدایت، اللہ کے کیے ہوئے القاء،
اور الہامات کی وجہ سے وہ کام کرتا ہی نہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی کے ہوتے ہیں. ہر کام ہی اللہ کی رضا کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہدایت کہتے ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ جو چمٹ جائے اللہ کے ساتھ، جو جڑ جائے اللہ کے ساتھ، جو اتحاد کر لے اللہ پاک کے ساتھ، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم پس یقیناً اللہ پاک اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے. اور سیدھا راستہ میرے بھائیوں کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر پکا کر دے. صراط الذین انعمت علیہم، ہاں جی، راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ نے انعام کیا ہوا ہے. ظاہر ہے تمام نبی تمام رسول وہ اسی یعنی کہ انعام یافتہ راستے پر تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کتاب کوئی نہیں آئے گی، کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں. ایسے نبی کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں. زمانوں کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، زمانوں قیامت تک آنے والے دن کا علم قرآن پاک میں موجود ہے. جو اس سے چمٹے گا، جو اس کو اپنے گلے لگائے گا، اس کے ساتھ اپنا دن رات گزارے گا، انشاءاللہ اللہ اس کو کھلائے گا ایسا کہ کسی نے کھایا نہ ہوگا. اللہ پلائے گا اس کو ایسا کہ کسی کو پلایا نہ ہوگا. اللہ اس کو وہ چین کی دولت دے گا کہ بڑے بڑے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. اور میرے بھائیوں تقویٰ پتہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن پاک سے دل کیسے لگتا ہے آدمی کا؟ جب آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. میں آپ لوگوں کو اس چھوٹی سی تقریر میں، تمہید میں، بیان میں بتاتا ہوں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا تو چاہتا ہوں پر مجھ سے چھوٹتے نہیں ہیں، میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. اللہ الصمد پڑھیں 5000 بار، 2500 بار صبح پڑھ لیں، 2500 بار شام کو پڑھ لیں، یعنی کہ 25 تسبیحاں اور 25 یعنی کہ 50 تسبیحات جو ہیں 100 والی پڑھیں اگر تو 5000 ہو جاتے ہیں. غور سے پڑھیں، غور سے. اگر اللہ پاک نے آپ کو کبیرہ گناہوں سے نہ باز رکھا، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کبیرہ گناہوں کو کرنے کے لیے. اگر آپ یہ کریں 5000 بار روزانہ پڑھا کریں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. آپ اگر گناہوں سے باز نہ آئیں تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا. میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں یہ بات. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو. اب میں کسی ٹیلی فون والے کا فون سن لوں. السلام علیکم.